الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. معزز و مکرم و محترم ناظرین و ناظرات، مشاہدین و مشاہدات، سامعین و سامعات، مرض الموت کی وصیتیں آپ کے سامنے ہر اتوار کو ذکر کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے 7 وصیتیں ہم نے ذکر کی تھیں۔ آج کے درس میں 8ویں وصیت انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانت عامۃ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حضرت الوفات وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت ایمانکم، مسند احمد سنن نسائی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام وصیتوں میں سے جب آپ کو وفات حاضر ہوئی اور آپ جانکنے کے عالم میں تھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ، نماز کی آپ نے وصیت فرمائی۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تم مالک ہو، یعنی تمہاری جو لوڈیاں ہیں، تمہارے جو غلام ہیں، ماتحت ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی اور ان کے ساتھ اچھے معاملے کی اور ان کا خیال رکھنے کی آپ نے وصیت فرمائی۔ آج کے درس میں جو آپ کی 8ویں وصیت تھی صلاۃ کی، اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ صلاۃ بہت ہی اہم عبادت ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ جانکنی کا وقت ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے امت کو نماز کی وصیت فرمائی۔ یہ چیز اس عبادت کی اہمیت پر دلالت کرنے والی ہے۔ نماز بہت اہم عبادت ہے، اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے سچا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور وہ اقام صلاۃ اور نماز قائم کرنا، وہ اعطاء زکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا، وہ صوم رمضان کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ لمن استطاع الیہ سبیلا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو آپ نے اسلام کے ارکان میں سے دوسرا جو اہم رکن قرار دیا وہ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ جب تک انسان کے پاس ہوش و حواس ہیں، سوجھ بوجھ ہے، اس کے عقل اس کا ساتھ دیتی ہے، اس وقت تک اس کے سے نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر کے پڑھ نہیں سکتا، بیٹھ کر کے پڑھے گا، لیٹ کر کے پڑھے گا، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے گا، تیمم کرایا جائے گا، پاک نہیں رہ سکتا ہے، ناپاکی ہے، لیکن پھر بھی اسے نماز پڑھنا ہے۔ جب تک ہوش و حواس باقی ہیں، جب تک عقل باقی ہے، جان باقی ہے، اس وقت تک انسان سے نماز معاف نہیں ہوتی۔ سفر میں بھی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سفر میں بھی نماز نہ پڑھنے کی رخصت نہیں ہے۔ صرف اتنی رخصت دی گئی ہے کہ 2 نمازیں جن کا وقت ملتا جلتا ہے، یعنی جب ایک نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے انسان پڑھ سکتا ہے، چاہے جماعت تقدیم کرے چاہے جماعت تاخیر کرے، جیسے ظہر اثر ہے، مغرب عشاء ہے۔ ان چاروں نمازوں کو، ظہر اثر کو ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ انسان جمع کر سکتا ہے۔ جہاں تک فجر کی نماز کا مسئلہ ہے تو ایسی نماز ہے جس کا وقت کسی بھی نماز سے نہیں ملتا جلتا ہے، جو 5 نمازیں ہیں فرض، اس لیے اس نماز کو کسی بھی نماز کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا، لیکن پڑھنا پڑے گا۔ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ سفر میں دشمنوں کے سامنے ہیں، میدان جنگ میں ہیں، تو بھی انسان کو نماز پڑھنا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر،
یہ سنن ترمذی کی روایت صحیح روایت کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو فاصل چیز ہے وہ نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اس طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر ہے بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نماز نہ چھوڑنا یہ کفر ہے، لیکن یہاں کفر سے مراد چھوٹا کفر ہے، کفر عملی ہے، یا ایسا کفر نہیں ہے جس کے ذریعے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جائے۔ نماز سے سب سے پہلا اعمال میں سے، عبادات میں سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث آتی ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من اعمالہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب بندے کا لیا جائے گا قیامت کے دن کیا ہے، اس کے اعمال میں سے نماز ہوگی۔ فإن صلح سائر عملہ، اگر وہ نکل گئی تو اس کے سائر جو اس کے دیگر اعمال ہیں وہ بھی صحیح ہوں گے۔ فقد افلح وانجح، وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ وإن فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر نماز ہی فاسد ہو گئی تو وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو اعمال میں سے، عبادات میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ ہر امت پر اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی تھی، اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہوا وحینا الیہم فی الخیرات، ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی خیر کے کام کرنے کی، وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی۔ تو نماز سابقہ تمام امتوں پر فرض تھی، زکوٰۃ بھی فرض تھی، رمضان کے روزے بھی فرض تھے، کیونکہ اسلام کے ارکان ہیں۔ یہ تمام چیزیں سابقہ امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی۔ 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 10 سال کے بچے کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، 10 سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے، تو اس کے جو سرپرست ہیں، والدین ہیں، ماں باپ ہیں، انہیں شریعت نے مارنے کا بھی حکم دیا ہے اور اجازت دی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، جب وہ ایسا کرنے لگے تو ان کے خون اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو گئے مگر اسلام کے حق سے۔ یعنی اسلام کے حق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال اگر کر لیں جس سے ان کا خون حلال ہو جاتا ہے تو اسی صورت میں ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو قصاص کے طور پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یا اس طریقے سے شادی شدہ مرد اور عورت ہیں، اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان دونوں کو رجم کر دیا جائے گا، شادی شدہ ہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی اگر دین اسلام سے نکل جائے، مرتد ہو جائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، پہلے اسے توبہ کرایا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اس طریقے دوبارہ پھر اسلام کے اندر آ جاتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر وہ اپنے کفر پر باقی رہتا ہے، ارتداد پر باقی رہتا ہے تو اس صورت میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اسلام کا حق ہے یہ۔ ایسے ہی اگر کوئی جادوگر ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے اسلام کا حق ہے کہ ایسی صورتوں میں ایک آدمی کا خون جو ہے حلال ہو جاتا ہے، لیکن یہ خون اس شخص شریعت نے اس کے لیے حلال قرار دیا ہے جس کے پاس لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، یعنی جو حاکم وقت ہے اس کے لیے، عام لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ نماز کو اللہ رب العالمین نے جماعت کے ساتھ واجب کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو اذان کو سنے اور نماز کے لیے نہ آئے تو اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی نماز بغیر عذر کے انسان گھر کے اندر نہیں پڑھ سکتا، جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور اگر بغیر جماعت کے پڑھتا ہے، گھر میں اکیلے پڑھتا ہے، نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن وہ گنہگار ہوگا کیونکہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے دین اسلام کے اندر۔
ایسے اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، اندھے تھے جو، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی مجھے مسجد تک لے جانے والا نہیں ہے، تو کیا میرے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت ہے؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا کیا تم اذان سنتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے کہا کہ تم پر واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ ایسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو قارون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو سب سے پہلا ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے، یعنی یہ ان کا پہلا جواب ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری آیتیں اور حدیثیں نماز کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان نمازیوں کے لیے بھی ویل قرار دیا ہے جو نمازیں بھول بھول کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ ماعون کے اندر، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نماز بھول بھول کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ان تمام آیتوں سے اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے نماز کی اہمیت، کہ دین اسلام کے اندر نماز کس قدر اہمیت کے حامل ہے۔ کسی بندے مومن سے نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے بارے میں، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وہ نماز کو تو آتے ہیں لیکن سستی میں آتے ہیں، غفلت ہے ان کے ہاں، سستی ہے نماز کے تعلق سے۔ اور کیا فرمایا، کیا نام ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، جو منافقین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، وهو خادعهم، جب کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خود تدبیر کر رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ یراؤون الناس، ریاکاری کے طور پر کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بہت کم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، سمجھ لیجیے۔ اس لیے کسی بھی مومن سے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی نماز کے بارے میں ہمارے نبی فرماتی ہے نور ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو نماز اس کے لیے نور ہے، دلیل ہے اور نجات ہے قیامت کے دن، یعنی اس کے لیے نور ہوگا قیامت کے دن، اور اس روشنی میں وہ چلے گا اور یہ روشنی اس کو جنت تک لے کر کے جائے گی۔ یہ دلیل ہے اس کے ایمان کی، اور قیامت کے دن اس کے لیے نجات ہوگی، یعنی کس چیز سے؟ جہنم سے نجات ہوگی اور جنت کا وہ حقدار ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو اس کی پابندی نہیں کرتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتا، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ، تو اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ برہان یعنی دلیل ہوگی، اور نہ ہی وہ نجات پائے گا۔ وَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف، اور وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ آئے گا، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اور ابی بن خلف کے ساتھ آئے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان لوگوں کے لیے کامیابی کا ذکر کیا ہے جو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع بناتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع بناتے ہیں۔ یہ تمام آیات اور یہ تمام حدیثیں نماز کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں، جاگنے کا وقت ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، آپ نے امت کو اور سب کو نماز پڑھنے کی وصیت فرمائی۔ نماز کی اہمیت پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب نماز کی اہمیت کے قائل ہیں، اس کی فرضیت اور رکنیت کے قائل ہیں، لیکن سوال یہ یہاں پر ہے کہ نماز کیسے قائم کی جائے گی، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ جہاں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، وہیں ہمارے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ نماز ہمیں کیسے قائم کرنا،
کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تم ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لہذا ہمیں نماز اسی طریقے پر پڑھنا ہے جو طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت شدہ ہے، اور وہ طریقہ حدیث کی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اس طریقے سے جو سنن ہیں، مسانید ہیں، معاجم ہیں، ان کے اندر آپ کی نماز کا طریقہ بڑی تفصیل کے ساتھ صحابہ نے بیان کر دیا، اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اسے جمع کر دیا، بلکہ اس کے لیے مستقل کتابیں بھی علماء نے لکھی ہیں اور محدثین نے لکھی ہیں۔ اور اس موضوع پر سب سے بہترین کتاب اب تک جو لکھی گئی ہے وہ امام مجدد علامہ فقیہ مجدد البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، صفت و صلاۃ النبی کے نام سے ان کی کتاب ہے، 3 جلدوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک تمام چیزیں، تمام اعمال، ہر چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا۔ یہ کتاب ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا، اور یہ کتاب خود ایک جز میں آپ خود امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے، لکھا ہے، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور اردو زبان میں اس کی تراجم پائی جاتی ہے، ترجمہ پایا جاتا ہے۔ لہذا وہ کتاب ہر بندے مومن کو پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی ڈاکٹر سید شفیق الرحمان صاحب کی کتاب ہے نماز نبوی کے نام سے، وہ بھی اپنے موضوع پر اہم کتاب ہے، نماز کے موضوع پر۔ صلاۃ الرسول ایک کتاب ہے صادق سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کو بھی، وہ بھی اپنے موضوع پر اہم کتاب ہے، اور اس کتاب کی تخریج بھی کر دی گئی ہے، اور جو حدیث اس کے اندر ضعیف ہیں یا اقوال ضعیف ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے نماز کے موضوع پر ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، اور وہی طریقہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ لہذا جہاں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ نماز بہت اہم ہے، وہی نماز ہمیں کیسی پڑھنی ہے یہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری نماز قبول ہو اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں۔ لہذا ہمیں اللہ کے رسول کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی جاننا چاہیے۔ طریقے محمدی طریقے پر ہمیں نماز کو ادا کرنا چاہیے، جو طریقہ آپ سے ثابت شدہ ہے۔ آپ کے طریقے میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے، طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے مرد نماز پڑھتا ہے ویسے عورت بھی نماز پڑھے گی۔ ہمارے یہاں لوگوں نے نماز کے اندر بہت ساری بدعتیں داخل کر دی، بہت سارا غلط طریقہ داخل کر دیا۔ نماز سے پہلے لوگ زبانی طور پر نیت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے خشوع خضوع نہیں اپناتے، قومہ برابر نہیں، رکوع برابر نہیں، سجدے برابر نہیں، سجدہ کرنے کا طریقہ برابر نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے۔ نماز سلام پھیرنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا قوی کہتے ہیں، یہ بھی شروع میں بدعت اور آخر کے اندر بدعت۔ اور اس طریقے سے نماز کے اندر بھی جلد بازی، اور صحیح طریقے سے نہ سجدہ، نہ رکوع، نہ قیام، نہ دو سجدوں کے درمیان صحیح طریقے سے بیٹھنا، نہ دعا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں آج ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ جی ہاں، اس لیے اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ عورتوں کی نماز بھی لوگوں نے الگ بنا دیا، جبکہ آپ سب کے نبی ہیں، سب کے پیشوا ہیں، سب کے امام ہیں۔ آپ کی جو نماز ہے وہ سب کے لیے ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا مصنون قرار دے دیا، اور مردوں کے لیے ناف کے نیچے قرار دے دیا، جبکہ آپ سینے ہی پر ہاتھ باندھتے تھے، آپ سینے ہی پر ہاتھ باندھتے تھے۔ یعنی کس طریقے سے تفریق کر دیا لوگوں نے۔ آپ سب کے نبی ہیں، اور آپ نے عورتوں کو نماز پڑھ کر کے الگ سے نہیں بتایا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں سینے پر جو ہاتھ باندھتا ہوں یہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نیچے ہے ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے، ایسی کوئی حدیث نہیں آتی ہے۔ اس لیے آپ کا طریقہ سب کے لیے، جیسے نماز یا دیگر عبادات ہوتی ہیں وہ سب کے لیے ہوتی ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ جیسے مرد روزہ رکھتا ہے عورت بھی روزہ رکھے گی، جیسے مرد حج کرتا عورت بھی حج کرے گی، جیسے مرد طواف کرتا عورت بھی طواف کرے گی۔ جن چیزوں میں مرد کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ دیتا ہے ایسے عورت بھی زکوٰۃ دے گی۔ تو اسی نماز کا بھی معاملہ ہے، نماز بھی ویسے عورت پڑھے گی جیسے مرد نماز پڑھتا ہے۔ دونوں کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں چند مسائل میں فرق ہے۔ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، عورت پر اذان اقامت نہیں ہے،
عورت بغیر دوپٹے کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جو لڑکی بالغ ہو گئی، یا اور اس طریقے سے عورت کی پہلی صف بہتر نہیں ہوتی ہے، اس کی آخری صف بہتر ہوتی ہے اگر وہ مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ تو یہ سب کچھ چیزوں میں فرق ہے، لیکن جہاں تک کیفیت کی بات ہے وہ کیفیت مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ السلام اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، عورت بھی اللہ اکبر سے نماز شروع کرے گی، وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھے گی، وہ بھی رکوع میں دعا پڑھے گی جو مرد پڑھتا ہے، جیسے مرد رکوع کرتا ہے ویسے عورت بھی رکوع کرے گی، اور ایسے جیسے مرد سجدہ کرتا ہے عورت بھی سجدہ کرے گی، جو دعائیں مرد سجدے میں پڑھتا ہے عورت بھی وہی دعائیں پڑھے گی۔ ہمارے یہاں عورت کے سجدے کا طریقہ الگ بتا دیا گیا اور رکوع کا طریقہ الگ بتا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کے اندر زیادہ پردہ ہے کہ اللہ کے رسول زیادہ ہمارے اندر غیرت ہے۔ ہمارے نبی نے تو کسی حدیث میں نہیں فرمایا کہ ایسے ہی عورت اس طریقے سے سجدہ کرے گی یا عورت اس طریقے سے رکوع کرے گی۔ آپ نے نماز پڑھی اور کہا کہ یہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم لوگ نماز پڑھو، اور آپ کا یہ حکم سب کے لیے ہے، لہذا بلکہ آپ نے منع کیا سجدے میں کہ چمٹ کر کے سجدہ کرنا اور اپنے ہاتھ کو زمین پر بچھا کر کے رکھنا، ان تمام چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے، اور وہی چیزیں آج عورتیں کر رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو عورتوں اور مردوں کی نماز میں تفریق کرتے ہیں اور ان کا طریقہ الگ بتاتے ہیں، لہذا ان کا طریقہ الگ نہیں ہے، کیفیت الگ نہیں، چند مسائل میں فرق ہے جو میں نے بیان کیا، لہذا آپ کا طریقہ سب کے لیے طریقہ ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز بڑی اہم عبادت ہے، اور آپ نے جہاں بہت ساری چیزوں کی وصیت فرمائی مرض الموت میں، وہیں پر آپ نے نماز کی بھی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کو پابندی کے ساتھ نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اخلاص عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔